الصبح بدا من طلعته۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہے جو انصاری صحابی ہے اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ان صحابہ کا مرتبہ رتبہ ان صحابہ سے بڑھ کر ہوتا ہے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو جو بدری صحابی ہے جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کا رتبہ دیگر صحابہ کرام سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو صحابی ہے بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے۔ تو آپ ایک مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انکرت بصری، آقا میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، میں کم دیکھتا ہوں، اور میرا معاملہ یہ ہے وَأَنَا أُصَلِّي قَوْمَهُ کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، امامت کرتا ہوں، اور میری نگاہوں میں کمزوری ہے، میری بینائی کمزور ہو چکی ہے۔ آقا اذا كانت الامطار سال الوادی الذي بینی و بینہم، جب کبھی بارش ہوتی ہے تو میرے درمیان میں اور میری قوم کے درمیان میں جو راستہ ہے اس راستے میں ایک بڑی وادی ہے، ایک بڑا پرنالہ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پرنالہ بہنے لگتا ہے، وہ وادی بہنے لگتی ہے، اس میں سے پانی بہتا ہے، اور مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ میں اس وادی کو پار کر کر اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو نماز پڑھا سکوں، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے۔ آقا میں اس لیے آیا ہوں وددت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذہ مصلی، آقا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو میری یہ خواہش ہے، غلام کی یہ گزارش ہے کہ آقا ایک مرتبہ آپ میرے گھر کو تشریف لا لیں، آپ کی قدم مبارک میرے گھر میں پڑ جائے، اور آپ میرے گھر کے کسی حصے میں کسی کونے کے مقام پر جس کو آپ پسند فرماتے ہیں وہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ کیوں؟ آقا جس مقام پر آپ نماز پڑھیں گے میں اس مقام کو نماز کے لیے مقرر کر لوں گا، میں اس کو مصلی بنا دوں گا، میں اس کو جائے نماز بنا دوں گا۔ یہ صحابی رسول نے پیارے آقا سے اپنی دل کی داستان محبت کی بات پیش کی، اپنا معروضہ پیش کیا کہ حضور آپ میرے مکان پر تشریف لائے، جب کبھی بارش ہوگی اور وادی بہے گی مجھے گھر میں نماز پڑھنا پڑے گا، تو آپ جس مقام پر نماز پڑھیں گے میں اسی کو اپنا جائے نماز بنا لوں گا، اسی پر میں بھی نماز پڑھوں گا۔ قربان جائے یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میرے جس گھر میں پڑ جائیں گے، جس حصے میں حضور نماز پڑھیں گے وہ زمین کا حصہ معمولی نہیں ہوگا، بلکہ عرش والا رب اس زمین کو پسند فرمائے گا۔ جہاں پر آقا نماز پڑھیں گے جنت کے فرشتے اس مقام پر فخر کریں گے۔ غلام ہیں جانتے تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیے، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اتبان، اے صحابی کیا کر رہے ہو، میں بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی تو نعوذ باللہ تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، میں بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں، اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، میرے نماز پڑھنے سے تم کو کیا فائدہ ملے گا، تم کو کیا نفع ملے گا؟ یہ پیارے آقا نے نہیں فرمایا۔ حضور جانتے ہیں کہ غلام جانتا ہے کہ آقا کے قدموں کی شان کیا ہے، آقا کے قدموں کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ قدم ہے جس قدم کو معراج کی رات جبریل امین نے اپنے رخسار کو لگا دیے، یہ وہ قدم مبارک ہے جو قدم مبارک عرش پر تشریف لے گئے تو عرش بھی برکتوں والا ہو گیا۔ یہ وہ قدم ہے جو قدم سدرۃ الملائکہ جبریل امین معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر عرض کرنے لگے کہ آقا میرے اس سدرہ کے مقام پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ میرا یہ مقام اور برکتوں والا ہو جائے گا اور رحمتیں والا ہو جائے گا۔ وہ جبریل امین آقا کے قدموں کی شان جانتے ہیں،
اور صحابی رسول ہے، حضور کی صحبت میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ آقا اگر میرے گھر کے کسی حصے میں نماز پڑھیں گے تو وہ مقام برکت والا ہو جائے گا، اور سرکار نے منع بھی نہیں فرمایا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، غلام کی خواہش ہے، آقا غلام کی محبت سے واقف ہے، فرمایا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر حین ارتفع النہار، فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، صبح کا وقت آیا، اس وقت نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پیارے آقا اس کے مکان میں تشریف لائے، حضور جلوہ فروز ہوئے۔ صحابی رسول بڑے خوش ہوئے، بڑی مسرتوں کا اظہار کیے کہ آج غلام کے در پر، غلام کے گھر میں آقا کی آمد ہوئی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کو دیکھ کر حضور نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور پیچھے جو صحابہ موجود تھے انہوں نے صفیں مکمل کی اور حضور نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز ہو گئی، اور وہ صحابی رسول نے اس مقام کو ہمیشہ کے لیے اپنا مصلی بنا لیا، ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا۔ اب یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب المساجد فی البیوت، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں اس حدیث کی شرح میں شارحین کیا فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم نے جو سمجھا کیا وہی صاحب صالحین اور اسلاف محدثین اس کی شرح کرنے والے شارحین حدیث کیا فرماتے ہیں؟ تو سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے فتح الباری، بخاری کی شرح کا نام فتح الباری ہے، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو، اس شرح کو لکھا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں وَسُؤَالُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ لیتخذہ مصلی وإجابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ذلک فہو حجۃ فی التبرک بآثار الصالحین۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہے، اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیارے آقا سے صحابی کا سوال کرنا کہ حضور آپ میرے گھر کو تشریف لائے تاکہ میں اپنے گھر کے اس حصے کو نماز کی جگہ بنا لوں گا جہاں پر آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز تو اللہ ہی کی پڑھوں گا، لیکن آپ کے قدم جہاں پڑھیں گے وہاں پر نماز ادا کروں گا۔ یہ صحابی رسول نے جو سوال کیا، اور صحابی رسول کے سوال پر پیارے آقا نے منع نہیں کیا بلکہ حضور نے قبول فرمایا۔ تو صحابی کا سوال کرنا، سرکار کا قبول فرما لینا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو خدا کے پیارے بندے ہو جاتے ہیں، جو خدا کے چہیتے بندے ہو جاتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، صالحین کے آثار یعنی ان کے استعمال کی ہوئی جگہ، ان کے قدموں کے نشان، وہ جہاں بیٹھتے ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں، وہ جو لباس اختیار کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں برکت والی ہو جاتی ہے۔ اس سے برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صالحین کے جو آثار ہے، آثار کس کو کہتے ہیں؟ آثار کے ایک معنی قدموں کے نشان بھی آتے ہیں، آثار کے ایک معنی کسی پرانی جگہ کو آثار کہتے ہیں۔ جو بھی بزرگان دین، صالحین، اللہ کے نیک بندے جس چیز کو استعمال کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں رکھ دیتا ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنا یہ دلیل بنتا ہے، یہ حجت بنتی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابن عبد البر الموطا کی شرح التمہید میں لکھتے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، محدثین کی بات ہے۔ آج کوئی اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ حضور کے قدموں سے برکتیں حاصل ہوگی تو لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ صحابی رسول کا تو عقیدہ معلوم ہو گیا، اور حدیثوں کی شرح کرنے والے
محدثین کا بھی عقیدہ معلوم ہو رہا ہے، جن کی زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، جن کی کتابوں کو سمجھنا اسی کے لیے آج ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان بن گیا، جن کی کتابوں کے ذریعے، وہ محدثین فرماتے ہیں، ابن عبد البر الموطا کی شرح تمہید میں لکھتے ہیں کہ وفیہ التبرک بالمواضع التي صلی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام علیہا۔ ابن عبد البر الموطا کی شرح تمہید میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو حدیث پاک ہے جس میں صحابی رسول نے حضور کو اپنے گھر میں بلایا، وہاں پر نماز پڑھنے لگائے اور وہاں سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صرف جہاں پر سرکار نماز پڑھے انہی کے گھر میں برکت ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں پیارے آقا نماز ادا کیے ہیں وہ مقام برکتوں والا مقام ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، فرماتے ہیں وَوَطِئَہَا، جہاں پر حضور کے قدم پڑ جائے وہ قدم کا پڑنے کی جگہ بھی برکت والی جگہ ہوگی۔ قدمین مصطفیٰ کو جو سرزمین چوم لیتی ہے وہ سرزمین برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ وقام علیہا، اور جہاں پر پیارے آقا قیام فرمائے وہ مقام بھی برکت والا مقام ہو جاتا ہے، اور اس مقام سے ہم کو برکت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ شارحین حدیث فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں، خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کے قدموں سے بھی برکت ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے آثار سے برکت ملتی ہے۔ برکت حاصل کرنا چاہیے، اور یہی عمل صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جو آج ہم اہل سنت تبرکات کی بڑی اہمیت سمجھتے ہیں، تبرکات کو بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ یہ تبرک ہے، اس کی نسبت کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ جس شے کی نسبت، جس چیز کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو جاتی ہے، وہ چیز، وہ شے، وہ مقام، وہ جگہ برکتوں والا مقام ہو جاتا ہے۔